بچوں میں، بچیوں میں، طلباء میں، طالبات میں علم اور ادب کے فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رکاوٹیں ہیں اور میں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک طریقہ ماضی میں کسی یعنی کافی پیچھے ہم جا کے دیکھیں چند دہائیاں پہلے تو کچھ ایسے ادارے تھے، کچھ ایسی جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنے طور پر لٹریچر جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، ٹارگٹ کر کے پہنچایا کہ یعنی انہوں نے دیکھا کہ جس طبقے کو اس کی ضرورت ہے اس تک پہنچایا جائے. جیسے کچھ مذہبی تنظیمیں تھیں، انہوں نے مذہبی طور پر اس کو لٹریچر کو پھیلایا. کچھ تعلیمی تنظیمیں تھیں، وہ کچھ اس طرح کے کام کر رہی تھی. کالجز سے میگزین آپ دیکھ رہے تھے کہ نکل رہے تھے اور وہ باقاعدہ ایک ترغیب، بڑی اچھی ترغیب تھی. طلباء کو نہ صرف وہ اٹریکشن ملتی تھی چھپنے کی، بلکہ ان کو مطلب خود لکھنے کی ترغیب بھی ملتی تھی کہ وہ ان کو ایک موقع ملتا تھا کہ وہ بھی اپنے اندر کی جو کیفیات ہیں ان کو بیان کر سکیں، جو اور وہ جڑے ہیں تحریر کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، قلم کے ساتھ، یہ ان کا تھا. لیکن اب آ کے جو فقدان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ موبائل انٹرنیٹ کی وجہ سے اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سہولت ہے. ای لائبریری موجود ہے، مطلب ہم کتابیں اپنی مرضی سے تلاش کر سکتے ہیں ان کی. لیکن پہلے ذوق ہوگا تو ہم اس میں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا جی، مطلب میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بچے ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں کہ وہ ناول پڑھ رہے ہیں، اس پر پی ڈی ایف ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو مطلب کتاب ناشر ہیں ان لوگوں نے یہ کام بھی ساتھ اب کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف اس کو کتاب کو چھاپتے ہیں کاغذ پر بلکہ پی ڈی ایف کی صورت میں ادھر بھی اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جو کتاب کے ساتھ تعلق ہے اس کو صرف جوڑنے کے لیے ہمیں کچھ جو ہے وہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے، ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک تحریک کی صورت میں یہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا نہیں فضل صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا آج کا استاد اپنا فرض اس حوالے سے اپنے بچوں میں، طلباء اور طالبات میں ذوق مطالعہ پیدا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم تیسری جماعت میں تھے تو حافظ ایم جوہر صاحب ہمارے اسلامیات کے استاد تھے، تو وہ ہمیں قرآن کے قصے ہر پیریڈ میں، جو سلیبس ہے وہ تو پڑھاتے تھے نا، قرآن کے قصے سناتے تھے اور ہم میں ذوق پیدا ہوتا تھا. ان کے فرض یہی تھا نا کہ میں وہ دینی تعلیم کی طرف لے جائیں. تو ہم پھر اصحاب کہف کا واقعہ، ابو الہول کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس طرح کے واقعات وہ چھوٹے چھوٹے سنا کے تو ہمارے اندر کیوریوسٹی پیدا کرتے تھے. تو ہم پھر ایسے جڑے کہ آج تک پڑھنے پڑھانے کا ذوق جو ہے وہ ختم نہیں ہو پایا. تو ہمارا آج کا استاد، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جیسے عبدالستار عاصم صاحب نے کہا کہ پہلا فرض ماں باپ کا ہے اور ماں باپ تو اس میں ہمیں ناکام نظر آتے ہیں. صحیح. تو دوسرا اہم استاد ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج کا استاد جو ہے وہ بھی بچوں میں ذوق مطالعہ، ذوق کتب بینی پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ہے؟ یہ وہ جو اساتذہ تھے، جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو پہلے اساتذہ ہیں انہوں نے وہ اپنا کردار اس طرح ادا کر رہے تھے کہ وہ کردار ان کے عمل کے مطابق تھا. وہ لوگ خود پڑھ رہے تھے، خود ذوق اور شوق رکھتے تھے، خود لکھنے والے تھے، لہذا وہ دوسروں میں اس کو منتقل کرنے کا باعث بھی بن رہے تھے اور اس فن سے چونکہ وہ آگاہ تھے اس وجہ سے ان کی بات کا، ان کی تحریر کا اثر بھی ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں جب پرائمری سیکشن میں تھا تو اس اسکول میں جس میں پڑھتا تھا وہاں کے تمام اساتذہ جو تھے وہ منشی فاضل اور عالم فاضل تھے اور وہ اپنے فن میں اتنے ماہر تھے. میں ان کی ایک خوبی بیان کیا کرتا ہوں
کہ وہ خوبی یہ تھی کہ ان کی جیب میں ایک چاقو تھا اور اس چاقو سے قلم بنا کے دیتے تھے لکھنے کے لیے تختی لکھنے کے لیے، اور پھر بتاتے تھے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس کے اتنے قط ہیں، اس کو اس طرح کر کے لکھنا ہے آپ نے خوش خطی کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک شوق پیدا ہوتا تھا لکھنے کا قلم اور استعمال لفظ کے ساتھ. جی جی اور وہ جو اساتذہ تھے وہ بیک وقت عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کے ماہر تھے. یعنی میں نے دیکھا کہ وہ عربی سے فارسی کر دیتے تھے، فارسی سے انگریزی کر دیتے تھے، ایسے ماہر. دیکھیں پروفیسر صاحب، یہ علامہ اقبال کے جو استاد تھے مولوی میر حسن، وہ ان کے جی جی استاد ہی تھے جو، اور اقبال کو آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک کے بعد ان کے والد صاحب نے کلا بنانے پہ لگا دیا تھا. وہ کہنے لگے کہ میرے کو تو پیسے نہیں گئے، تو وہ کیونکہ وہ خود بناتے تھے وہ، تو یہ ان کے استاد کا کمال تھا جو ان کو اس تعلیم کی طرف لے کر آئے. ورنہ ہم دیکھتے کہ ایک طرف یہ باٹا شوز ہوتے اور دوسری طرف بالا شوز ہوتے. یہی ہونا تھا نا اگر اقبال اسی فن میں لگے رہتے. تو اقبال کس نے بنایا؟ استاد نے. ان کو ذوق کے آگے ہی کس نے دیا؟ مولوی میر حسن نے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اقبال جو ہے وہ دنیا علم کے اندر جو ہے وہ ایک دنیا علم کے آسمان پر سورج چاند ستارے کی طرح چمکا.